امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کالے رنگ کے ہلکے آنکھوں کے نیچے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی لالی پاؤڈر نہیں، سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ چند دن پہلے چہرہ دیکھا ایسا تو نہیں تھا۔ باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی۔ کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، بتا تو صحیح کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہنے لگی ابو جی کوئی نہیں۔ کہا پھر اس کا مطلب ہے نیند نہیں کرتی، اس وجہ سے آنکھوں کے نیچے کا حصہ اندر چلا گیا۔ چیخ مار کے کہنے لگی او میرے ابو جان، تو آج کی بات کرتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے میرے بستر پہ لیٹ کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ 20 سال ہو گئے تو بستر پہ کیوں نہیں لیٹی؟ میری دھیرانیوں سن کے جائیو، میرے بھائیوں میرے جوانوں سن کے جائیو، تم اگر اسی فکر کو لے کر، اسی پریشانی کو لے کر اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ، میرے لیے سودا سستا ہے، ختم نبوت کے پروگرام میں شامل ہونے کا حق ادا ہو جائے گا، سیرت کمیٹی والوں جلسہ کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ نو سیرت کمیٹی کے کارکنوں نے مغرب نہ پڑھی ہو، عشاء نہ پڑھی ہو، خدا پاک کی قسم ہے جب تک نماز کا سجدہ نہیں کرو گے یہ تمہارا جلسہ گنبد خضرا کے دروازے تک نہیں جائے گا۔ میں بھی آپ سے کھانا کھا کے سو گیا، میں نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھوں گا، اس کے اندر کوئی عرض کی بات نہیں۔ کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابو جان تجھے کیا بتاؤں، عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ جا کے آنکھیں بند کرتی ہوں، ابا جان قبر کا اندھیرا سامنے آ جاتا ہے، ابا جان اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر کا اندھیرا مجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیتا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، ابا جان میں رو رو کے جھولی پھیلا پھیلا کے، آج کا جاگنا کل کی پریشانی سے بہتر ہے، میں رو رو کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہوں، ابا جان اللہ کا ڈر اتنا میرے پہ حاوی ہو جاتا ہے، خدا کا خوف اتنا میرے پہ حاوی ہو جاتا ہے، ساری رات روتے گزر جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا صبح فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا سحری میں نہیں اٹھ سکتا وہ تہجد کے مزے کیسے لے گا؟ آ رہا ہے رمضان، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، آ رہا تمہارے گھروں میں 1 مہینہ رہ کے جائے گا، ہمیشہ ہی روتا ہوا جاتا ہے، ہمیشہ ہی دھاڑے مار کے جاتا ہے، عید کی خوشیاں منانے والوں مجھے بھی خوشی خوشی لوٹا دیتے ہیں، اس دفعہ رکھ کے دیکھ لینا روزے اور تراویح پوری پڑھ کے دیکھنا، دل کا مردہ پل چلا جائے گا، اندر کی نورانیت ظاہر ہو جائے گی۔ تانگا والا غازی علم دین کہنے لگا یہ بابا بڑا پھدک پھدک کے باتیں کر رہا ہے، کون نانا؟ کہ حسین کا نانا، اس کا کیا لگتا ہے؟ کہ سیدزادہ ہے، یہ بھی اصلی حسین نہیں ہے۔ کہ کیا رہا ہے؟ کہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نانے کی پگڑی کو کسی نے چھیڑ دیا، کہ یہاں وہاں، کہ یہاں، کہ پھر انشاءاللہ اس کو کہہ جا بے فکر ہو کر سو جا، تانگے والے اس کے لیے کافی ہے، بس مجھے بتا دے ہے کہاں؟ انہوں نے کہا او فلانی جگہ چلا جا، اردو بازار کے اندر فلانی جگہ دکان ہے۔ گھر گیا غازی علم دین شہید، جا کے اپنا تانگا گھوڑا علیحدہ کیا، امی سے کہنے لگا امی چھری کہاں رکھی ہے؟ کہنے لگی بیٹے خیر ہے، کہ اماں دے تو صحیح، چھری لے کے بیٹھ کے زمین پر رگڑنے لگ گیا، مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گیا، امی آئی کہنے لگی ہاتھ پر نہ مار لیو، ساری زندگی میں کبھی چھری ہاتھ میں پکڑی ہے؟ کہ اماں جان آخری مرتبہ پکڑی، یا میرا گلا کٹے گا یا اس کا گلا کٹے گا، جس نے فاطمہ کو قبر کے اندر لایا ہے، عائشہ کی چیزیں سنی نہیں جا رہی۔ ماں کہنے لگی عائشہ، کہا ہاں وہ لاہور کے باہر روڈ پہ ایک مرد قلندر زلفوں کو لہرا لہرا کے تڑپ رہا ہے۔ کنری کے غیور مسلمانوں، ماں بھی پھر ماں تھی، بیٹے کے پیروں میں چادر نہیں ڈالی تجھے خدا کا واسطہ، کہہ لگی کرے گا کیا؟ کراج پال ہے، ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ کر دیا، اور خدا کے واسطے آنکھ میں آنسو لا کے سن، تصور میں روز انور کے سامنے بیٹھ کے سن، کتنے فرشتے یہ جملہ لینے کے لیے آ گئے، اور ذرا بے کرامی سے نہ سننا، تیرا بیٹھنا بھی حضور کے روزے میں جا رہا ہے۔
دل کے اندر خیال لیا کاش میں ہوتا، دل کے اندر خیال لیا آقا ہم تیرے دیوانے، نہیں تو آزما کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کسی کتے قادیانی کو، اور پاکستان نہیں، انگلستان نہیں، امریکہ نہیں، کدری کے اندر ذرا وہ نبی کی نبوت پر انگلی اٹھا کے دکھائے، نہ انشاءاللہ انگلی بچے گی، نہ انگلی اٹھانے والا بچے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بڑا دعا سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزے قادیانی پہ لعنت، مرزے کتے پہ لعنت، مرزے حرام زادے پر لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کے ہم نواؤں پہ لعنت۔ کون کون اس کا وظیفہ بنائے گا؟ اللہ حیاتی ہوئے برکت دے۔ ماں نے تو پٹا نہیں پیر میں پھینکا کہ نا پت مولوی مر گئے، مدرسے کے طالب علم مر گئے۔ ماں بھی ماں تھی، چھری ہاتھ میں دے کے کہا بیٹے ذرا مضبوطی سے پکڑیو، گلا کاٹنے میں چھری نہ ہاتھ سے گر جائے۔ پھر جب ڈال کے سینے سے لگایا، غازی کہتے میری ماں کا جو فتح دوپٹہ تھا آدھا اپنے سر پر آدھا میرے سر پر دے کر سینے سے لگا لیا، کہا اللہ ایک ہے، اپنی زندگی کی محبتیں تیرے پر قربان کر رہی ہوں، یا اللہ اسے زندہ نہ بھیجنا، پروردگار عالم شہادت کے رتبوں سے نواز دے، اور جس مشن پہ جا رہا ہے ماں کی جھولی کو دیکھ، اللہ اس مشن میں کامیاب کر دے۔ قاضی کہتا ہے گھر سے نکلنے لگا، امی نے آواز دی اور کہا بیٹے بچ کے آ گیا نا، اور وہ بچ کے نکل گیا، گھر نہ آنا، قیامت کے دن دودھ معاف نہیں کروں گی۔ لاہور کے باہر روڈ پہ ادھر ختم نبوت پکے نعرہ لگانے والوں پہ گولیاں چل رہی تھی، ادھر تانگے کے اندر برات جا رہی تھی، تانگا رک گیا، دولے کے ساتھ تانگے میں اماں بیٹھی تھی، تانگے سے اتری کہنے لگی ٹک ٹک کی آواز کیا آ رہی ہے، دھڑس دھڑس کی آواز کیا آ رہی ہے، کہ اماں گولیاں چل رہی ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں پہ گولیاں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، تانگے سے اتری، اپنے بچے کو ہاتھ دے کے تانگے سے اتارا، اپنے ہاتھوں سے اس کا سیرہ اتار کے پرے پھینک دیا، ہار اتار کے پرے پھینک دیا، کہ ختم نبوت کی پگڑی پہ عمل ہو، تو سیرہ باندھے میرے ایمان کی غیرت کا وعدہ نہیں کرتی۔ کہنے لگی بیٹے چل، سیرے تو بعد میں بن جائیں گے، جنت کی بورے میری دلہن بن جائے گی، اور بیٹے جلدی کر، جا جا جلدی جا، ختم نبوت کا نعرہ لگا، مجھے بھی شہید کی اماں کا اعزاز دے جا۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، سیرہ پھینک کے بھاگا، ماں نے آواز دی بیٹے، کہا جی ابا، کہا بیٹے ختم نبوت کا چوکیدار بن کے جا رہا ہے، کمر پہ کوئی گولی نہ کھانا، سینے پہ گولی کھانا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد وہ سیرہ باندھنے والا زمین پہ تڑپ رہا تھا، ماں دوڑتی ہے کہ لگی ذرا مینوں اینک دے دو، میں چنگی طرح دیکھ لا۔ خدا کی قسم، بیٹے نے ماں کو اشارہ کیا کہ اماں چہرہ نہ دیکھ، میری کمر دیکھ، خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، سیدھا تو چھلی کر آیا، میرے پیٹ میں کوئی گولی نہیں کھائی۔ غازی لمدیر شہید گھر سے دعا لے کے نکلا، جا کے راجپال کے سینے پر پیر رکھ کے گردن کو علیحدہ کر دیا، اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پھر میرے عزیزوں جو دستور تھا وہی ہوا، پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ قانون تو نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا کہ گورنمنٹ مر گئی، اب کون سی گورنمنٹ زندہ ہے جو باہوں میں بائیں ڈال کے بیٹھی ہے؟ ہمیں ملک پاکستان کی گورنمنٹ عزیز نہیں، حسین کے نانے کی ختم نبوت والی پگڑی عزیز ہے۔ میاں والی جیل کی کال کوٹڑی گواہ ہے، غازی لمدیر شہید کو بل کر دیا گیا۔ حضرت قاضی احسان احمد صاحب شوجہ بادی رحمت اللہ علیہ غازی لمدیر شہید کو ملنے گئے، کہا میاں کوئی ضرورت ہو مجھے بتا، جیب میں پیسے لے کے آیا، کہا بابا تیری ہمدردی اپنی جگہ، لیکن جاؤ پاکستان والوں سے کہہ دو آج کے بعد میرا خیال نہ کرنا، میرا خیال آمنہ کا لال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو جیل کے اندر پوچھنے کے لیے امی آئے گی، کسی کو ابا آئے گا، کسی کو رشتہ دار آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے،
ادھر سورج ڈھلنے کی دیر ہوتی ہے، ادھر اللہ اکبر، کال کوٹڑی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہوں، مکے کا در یتیم آتا ہے، کبھی دودھ لے کے آتے ہیں، کبھی شہد لے کے آتے ہیں، کبھی سینے سے لگا کے ماتھا چومتے ہیں، پھر بار بار مجھے اپنے ہاتھوں سے چٹا کے شہد کہتے ہیں غازی وکیہ وکیل نہ کریو، تیری وکالت کی ذمہ داری میں نے لے لی، قیامت کا دن ہوگا، تیری وکالت کے لیے میں اللہ کے دربار میں آؤں گا۔ خدا پاک کی قسم، کہنے لگے قاضی صاحب کل آئے چھے، اور کہنے لگے القریب تجھے پھانسی کے پھندے پہ لایا جائے گا، پھانسی کے پھندے کو گلاب کے پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا، اے غازی ادھر تجھے موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر محمد جھولی پھیلا کے تجھے لینے آ جائے گا۔ غازی لمدین شہید کو پھانسی دی گئی، جنازہ جب گھر لایا گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں مانے کا کی ہویا کہ جو تو نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا اللہ نے دے دیا۔ غازی لمدین شہید کا جنازہ گھر پڑا ہے، ماں کفن چہرے سے ہٹا کے کہہ رہی ہے ماتھے کا بوسہ، پھر دروازے پر آئی، گلی کے دروازے کا پردہ ہٹایا، لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ لوگ کی کیوں آ گئے، کہا ماں تیرے پتر کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے، ختم نبوت کے مجاہد کو کلدہ دینے کے لیے، اس کی منجی کو سہارا دینے کے لیے، اپنی نجات کروانے کے لیے آ گئے۔ اما پتہ نہیں اس میں کوئی حکومت کا آدمی آوے نہ آوے، اس کے اندر کوئی عزت دار آوے نہ آوے، جگیردار آوے نہ آوے، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس ختم نبوت کے چوکیدار کو جنازے کو کلدہ دینے کے لیے آسمان سے فرشتے ضرور آئیں گے۔ ماں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے، کہنے لگی کتنے بندے آئے، کہ کم سے کم جتنی زمین پہ کھڑے ہیں اتنی زمین پہ 5.5 لاکھ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اما اندر گئی، غازی لمدین شہید کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوم کے کہنے لگی پترا تو پرائمری پاس نہ تھا، روزانہ گھر میں آتا، تیرے قصے میں ہاتھ ڈالتی، اللہ تک نہ ملتا تھا، تیری میری یہی لڑائی رہتی تھی۔ اور ماں خیال کر جدو ماں مر گئی رولے گا، اور میرے بچے تو ایسا رولا کہ مجھے بھی رولنے سے بچا گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، ماں کہتی تھی تجھے پرائمری جماعت نہیں آتی، آج 5.5 لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا، یا اللہ میری اس قربانی کو، میری اس خیرات کو قبول فرما لے۔ ادھر ماں رو رہی ہے، ادھر شاعر مشرق اقبال مرو قبر کے کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ جب میرے عزیزو 4 مرتبہ جس کا نماز جنازہ ہوا قبر میں اتارنے کے لیے، جب علامہ اقبال خود آئے قبر میں اتارا، غازی لمدین شہید کے چہرے سے کفن ہٹایا، علامہ اقبال چیخے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اساتے ویکھ نہیں رہ گئے، ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ او لوگو آج میرے سے نہیں، روزہ انور والے سے وعدہ کرو، انشاءاللہ روٹی ملے یا نہ ملے، سانس آئے یا نہ آئے، لیکن انشاءاللہ کنری تو کیا پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کے چوکیدار بنے گے۔ اگر تم انشاءاللہ یا کھڑے ہو کے دکھا دو تو سودا سستا ہے، اٹھ کے دکھا دو، اٹھ کے دکھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے صحابہ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، تاج و تخت میں نبوت، کھڑے رہنا، ہاتھ بلند کرنا۔ یا اللہ کوئی گنبد خضرا والے کو بتا دے، کوئی آمنہ کے لال کو بتا دے، ٹھیک ہے گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نبوت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے بچے، ہم نے اپنا ختم نبوت پر قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو یاد پیش کر دیا۔ یا اللہ اس نعرے کے ساتھ ہماری قربانی قبول فرما۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ اللہ سلامت۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کریم ہمارے اس ارادے کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا ہے، نہیں یقین آتا اندر جھانک کے دیکھ لے میرے اللہ، ہمارے سینوں کو چیر کے دیکھ لے، تیری محبت نظر آئے گی، تیرے حبیب کی محبت۔ اللہ اس وقت ہمیں اپنے بچے بھول گئے، ہمیں اپنے رشتہ دار بھول گئے، ہمیں اپنی بیوی بھول گئی، صرف تو ہے، تیرا نبی ہے۔ یا اللہ ہمارے سے گنبد خضرا والے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ ملک پاکستان کو تحفظ ختم نبوت سے آباد کر دے، قادیانیوں کے ناپاک قدموں سے اس ملک پاکستان کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، لیکن قانون دانوں کو بتا رہے ہیں جو ختم نبوت کا دشمن ہو، تیرے میرے ملک کا محب کیسے ہوگا، ہماری حکومتوں کا وفادار کیسے ہوگا۔ یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کا یقین اور احساس دل میں جما دے، قادیانیوں کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ یا اللہ جتنے مرزے شرزے ہیں اور جتنے اللہ یہ بڑے پیشوا ہیں، اللہ جو حکومت کی پالیسیوں کے انتظار میں ہے کہ ہمارے لیے اللہ اکبر یہ ملک کھلے گا، خدا پاک کی قسم اس کے لیے گرداسپورہ تو کھل سکتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا ملک کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ قادیانیوں بھاگو، انشاءاللہ ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، جہاں تک جاؤ گے ہم تمہیں پہاڑوں کے اندر دفن کر کے آئیں گے، دریا میں پھینک کے آئیں گے، تمہارے جسموں کو خدا آگ سے جلائے گا انشاءاللہ۔ ہماری ہمدردیاں فاطمہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعاون صدیق کے ساتھ ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہم یاران محمد کے غلام ہیں۔ میرے عزیزو اللہ سے دعا کر لو، اللہ اس نعرے کو مرتے دم تک نصیب فرمانا، جب مرے فرشتہ آئے اور کہے کس کی محبت لے کے جا رہا ہے، اس وقت بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہو ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ بیڑے پار لگا دے، بیماروں کو صحت دے دے، خالی سعید صاحب اور ان کی پوری سیرت کمیٹی جماعت کو اللہ جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ مواصلاتی نظام کمزور، ٹیلی فون کا نظام کمزور، یا اللہ ٹی سی ایس کا نظام کمزور، تیرا نظام تو کمزور نہیں۔ اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہماری خبریں ہمارے آقا کو پہنچا دینا، اللہ ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں بتلا دے کہ ٹھیک ہے آج گناہ بڑے ہوئے، لیکن گناہ میں ایسی آج نیکی کی کہ سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھر گیا ہے۔ صدیق تو سو جاؤ، عمر تو کربت بدل کے سو جاؤ، ختم نبوت کے چوکی دار تیرے غلام موجود ہے، انشاءاللہ اپنی عزت لٹ جائے پرواہ نہیں، نبی کی عزت لٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک سے انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر بھٹو جیسا آدمی خدا کی قسم قادیانیوں کو کافر قرار دے کے ختم نبوت کا کام کر گیا، اللہ یہ کام ہم سے کروا لے، اس کے صدقے ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول کر لے، کب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آ کے چلے گئے، میزبان ابھی تک بیٹھا ہے، اللہ اس امید سے خار ہے بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے تو کملی والے کے، ہے تو حضور کے غلام، ان کی چادر میں جگہ دے دے، اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، جو بچے سیرت کمیٹی کے کب سے جلسے کے انتظام میں اور مہمانوں کے آگے پیچھے گیند کی طرح بھاگ رہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے دے۔ علماء کرام سفید داڑیوں والے اس وقت تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں اللہ ان کی زبانیں کیا کہہ رہی ہیں اور ان کے دل کی اس وقت کیا صدا ہے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ جتنا قافلہ اس وقت بیٹھا ہے ان کو اور سب گھر والوں سے ہم سب کو اللہ اکٹھے حضور کے روزے کی حاضری عطا فرما دے، بیت اللہ کا تمام نصیب فرما دے۔ ہمیں پتہ ہے جب حضور کی محبت ہوئی تو کرونا وائرس بھی حفاظت کرے گا، ڈینگی وائرس بھی، مچھر بھی حفاظت کرے گا، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے بچا، قدری کے لوگوں کو آباد کر دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، خیر کرم کے فیصلے فرما دے، عزت عافیت کے فیصلے فرما دے۔ مولانا خبیب صاحب، ان کے برادر بھائی خالد صاحب، ان کے بھتیجے بھانجے، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ جن گھر کے اندر عورتیں کھانے کے برتن دھو رہی ہیں ان کو بھی جزائے خیر، جنہوں نے روٹیاں پکائی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، افواج پاکستان کی حمایت کرنے والا بنا، افواج پاکستان کے نوجوان جو سرحدوں پر ملک و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ برما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تو خود ہی ان کے مقابلے کے اندر آ جا اور سارے کافروں کو اللہ ان کو اللہ کیفر کردار تک پہنچا دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔